29 part. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और इसमें आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर बिलायती और मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर्स। इसके 29 हिस्से में 5वां बाब आपके ज़ेरे समात है फ़न और हुनर इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के उन्वान से। सफ़ा नंबर 150 से आगे से आप समात करेंगे। ईल ख़ानी मंगोल दौर में ईरानी इस्लामी अदीबों की मंगोलों की औलाद में तमद्दुन की रूह फूंकने की कोशिशें अभी समर आवर ही हुई थीं कि ये हुकूमत अंदरूनी मुखालफतों और बगावतों का शिकार हो गई और ख़त्म हो गई। इनके बाद तैमूर लंग ईरान पे काबिज़ हो गया। इसके वहशियाना हमलों की ज़द से कोई भी सरज़मीन ईरान, हिंद, शाम, मिस्र और एशियाए सग़ीर महफूज नहीं रही, लेकिन तैमूर के बेटे और इसके पोते और नवासे बिलख़ुसूस शाहरुख, बायस्तनफ़र, अलख बेग, सुल्तान हुसैन, बायतर और तैमूर की औलाद का वो सिलसिला कि जो हिंदुस्तान के अज़ीम मुग़ल बादशाह कहलाए, उन्होंने मुल्क मुख्तलिफ़ फ़नी मैदानों में बहुत से फ़नी नमूने ईजाद करने के असबाब मुहैया किए। 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में उनलस मुसलमानों के हाथों से निकल गया। इस्लामी हुकूमत का वो छोटा सा मरकज़ अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में बहुत से खूबसूरत फ़नून से आरास्ता था। इस दौर की एक बाशुको इमारत क़स्र अल-हमरा सुर्ख महल थी। जब बनी नसर के पहले अमीर मोहम्मद बिन अहमद 634 कमरी और 1236 ईस्वी में कर्नाटक को फ़तह किया, तो इसने अपना महल एक बुलंद पहाड़ पर एक चट्टान पर बनाया। इसके बाद इसकी नस्ल के हर बादशाह ने इसी महल में कुछ न कुछ इजाफ़ा किया। इसी सिलसिले के एक बादशाह मोहम्मद पंजुम ने 6ठी सदी हिजरी में अल-हमरा को इंतहाई खूबसूरत सूरत में आरास्ता किया, जो कि अभी तक मौजूद है। तकरीबन इसी ज़माने में जब अल-हमरा महल तामीर हो रहा था, काहिरा में मदरसा सुल्तान हुसैन तामीर हुआ। अलबत्ता दोनों की मेमारी में बहुत फ़र्क है। मदरसा सुल्तान हुसैन की वो सिमत जो क़िबले की तरफ थी, सुल्तान के मकबरे से मुत्तसिल थी। ये इमारत मुकाब नुमा थी और इसका गुंबद बीज़ांतिस के गुंबदों से मुशाबिह था। मुसलमानों के खूबसूरत महलात ने हस्पानिया के ईसाई मेमारों को हैरान कुन अंदाज से मुतासिर किया। ईसाई बादशाह हस्पानिया को फ़तह करने के बाद मुसलमान सनतगरों को इस्लामी तर्ज पर काम करने का कहते थे। चूँकि इन्हें मुसलमानों के सहन वाले घरों से उन्स हो गया था, इसलिए वो ये तर्ज व रविश अमरीका भी ले गए। तैमूरी दौर में जैसा कि ज़िक्र हुआ कि लूट मार और क़त्ल गारत के बावजूद तैमूर ने हुनर व फ़न में तरक्की का रास्ता अख्तियार किया। तैमूर के बेटे शाहरुख ने दारुल हुकूमत को समरकंद से हेरात की तरफ मुंतकिल किया और अपने बाप के हाथों से होने वाली वीरानियों को दोबारा आबादियों में तब्दील किया। शाहरुख की मलका गौहर शाद ने
امام رضا کے روضے کے قریب اپنے نام سے ایک مسجد بنوائی۔ شاہ رخ اور اس کے بعد والے بادشاہوں کے دور میں مشہد اور اصفہان کی رنگین چمکدار کاشی والی ٹائلوں کا استعمال اپنے عروج کو پہنچا۔ عمارتوں میں رنگین چمکدار کاشی والی ٹائلوں کا استعمال اپنے عروج کو پہنچا۔ اس طرح تیموری دور، بالخصوص شاہ رخ اور بایزید کے دور، نفیس قلمی کتابوں کے تیار ہونے کا زرعی زمانہ تھا۔ اس دور جیسا جلد سازی، خطاطی، پینٹنگ اور پینٹنگ کا ہنر کسی اور دور میں نہیں ملتا۔ مصورین نے تصویروں کے بنانے میں خاص روش ایجاد کی جو مکتب ہیرات کہلائی۔ ہیرات کی پینٹنگ کا اسلوب اور شیوا بغداد اور شیراز کے فن مصوری سے کافی حد تک مختلف تھا۔ ایل خانی دور کے چینی ہنر سے متاثر تھا۔ مکتب ہیرات شاہ رخ کے بعد بھی جاری رہا۔ شاہ رخ کا بیٹا بایزید مرزا، جو کہ ہنر پسند اور آرام پسند طبیعت کا مالک بادشاہ تھا، اس نے ایران کے بہترین 40 مصوروں کو ہیرات میں جمع کیا تاکہ وہ اس کے کتاب خانے کے قلمی نسخوں کے لیے تصاویر تیار کریں۔ اس کی دلچسپی کی بنا پہ اس دور میں جو مشہور ترین کام ہوا وہ بایزید معروف شاہ نامہ تھا، جس کی پینٹنگ کا کام 833 میں مکمل ہوا۔ ترکمانی بادشاہ قراقلو یونلو اور آق قوئنلو کے دور میں شیراز کے اہل فن حضرات نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا جو کہ ترکمان کے عنوان سے معروف ہوا۔ 9ویں صدی کے وسط میں ایک بچے نے اس جہان میں آنکھیں کھولیں کہ جسے بہزاد کا نام ملا۔ یہ بچہ بڑا ہو کے ہیرات میں سلطان حسین کے دربار میں مصوری کے کام میں مشغول ہوا اور تھوڑی ہی مدت کے بعد اس کا نام ایرانی فن مصوری میں امر ہو گیا۔ کمال الدین بہزاد نے ایک نیا شیوا ایجاد کیا کہ اس میں وہ روزانہ کی حقیقی زندگی کی جزیات بیان کرتا تھا۔ اس طرز کی بہترین اور بولتی ہوئی پینٹنگ طہماسپ صفوی کے دور حکومت میں تبریز، قزوین اور مشہد میں تیار ہوئیں۔ ان تصویروں میں جاذب رنگوں کے استعمال کے ساتھ ایرانی لوگوں کی روزانہ کی زندگی کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایشیائے صغیر میں عثمانی ترکوں کی مملکت بھی اسلامی فنون کے آشکار ہونے کی ایک اور نظیر تھی۔ اییا صوفیہ کہ جو شروع میں کلیسا تھا پھر مسجد بنا، اس کے اثرات ان کے دل و جان میں اس قدر تھے کہ 9ویں صدی کے اختتام اور اس کے بعد تک اس کی معماری کے اثرات قسطنطنیہ شہر یا دیگر عثمانی حکومت کے علاقوں میں باقی ادوار میں واضح تھے۔ ان میں سب سے بڑا اور عظیم معماری کا شاہکار مسجد سلطان احمد اول ہے، جو سن 1609 عیسوی سے 1616 عیسوی تک تعمیر ہوئی۔ اسی طرح اسلامی معماری کا ایک اور نمونہ مسجد سلیمانیہ ہے، جو کہ سلطان سلیمان قانونی کے حکم پر سنان پاشا کی معماری اور نقشہ سازی کے مطابق کے ساتھ تیار ہوئی۔ سنان پاشا کہ جس نے 968 قمری میں مسجد سلیمانیہ میں کام ختم کیا، ایک اور مسجد بنام رستم پاشا کو بھی تعمیر کیا۔ وہ محل کہ جس کی تعمیر کا آغاز سلطان محمد فاتح نے شروع کیا، سلیمان قانونی کے دور میں ایک چھوٹے سے شہر کی شکل اختیار کر کیا تھا
جس کے 4 بڑے صحن اور چند دروازے تھے۔ یہ مسلم سی بات ہے کہ مشرق کے قریب بالخصوص ایران میں 5 قرن قبل مسیح قالین سازی کی صنعت رائج تھی۔ سائبیریا کے جنوب میں پازیرک نام کی جگہ پر 5 قرن قبل چھوٹا پشمی قالین موزانہ طریقے سے ہمارے لیے برف میں محفوظ رہا۔ یہ قالین جس جگہ سے ملا وہ جگہ قالی پازیرک کے عنوان سے مشہور ہو گئی۔ ان سب چیزوں کے باوجود 7ویں صدی سے ایک جیسی روش کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں قالین تیار ہونے کا کام رائج تھا۔ ایسے قالینوں کا ایک مکمل سیٹ قونیہ اور دیگر شہروں میں سلجوقیوں کی بڑی مساجد سے ملا ہے۔ ایران میں قالین باف افراد نے خطی نسخوں کو سونے کے پانی سے آراستہ کرنے کی روش کی مانند کام کیا۔ قالینوں کے وسط اور حاشیوں پہ مختلف انواع کے جاذب رنگ استعمال کیے۔ صفوی دور میں نفیس ترین ایرانی قالین مساجد، معابد اور متبرک مقامات کو ہدیہ کیے جاتے تھے کہ ان میں سے ایک ابھی تک باقی ہے۔ یہ قالین شیخ صفی کی آرام گاہ کے لیے تیار ہوا تھا۔ اس قالین کا نقشہ مقصود کاشانی نے تیار کیا تھا۔ یہ 966 قمری میں مکمل ہوا تھا اور اب یہ لندن کے میوزیم میں موجود ہے۔ صفوی دور کے قالین بیشتر پشم سے تیار ہوتے تھے، لیکن شاہ عباس کبیر کے دور میں کبھی ریشمی اور کبھی تو سونے اور چاندی کے تاروں سے بھی قالین تیار ہوتے تھے۔ قلقاز والوں نے بعض ایرانی قالین بطور قرض لیے اور انہیں اس روش کے ساتھ کہ جن میں گل، بوٹے اور جانور وغیرہ تھے تیار کیے۔ صفوی دور کے ریشمی اور سونے کے تاروں سے تیار کپڑے ابھی یورپ والوں کے پاس موجود ہیں۔